जब भी हम न्यू वीडियो अपलोड करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला उक़सिमु बिहाज़ल बलदि व अन्ता हिल्लुम बिहाज़ल बलद व वालिदिन वमा वलद। लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी कबद। अयहसबु अन लन यक़दिर अलैहि अहद। यक़ूलु अह्लक्तु मालन लुबदा। अयहसबु अन लं यरहु अहद। अलम नजअल लहु ऐनैन व लिसानन व शफ़तैन व हदैनाहु النجدين। ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة. والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل
وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم. میسر مجھ کو پھر ایک بار طیبہ کا سفر ہوتا میسر مجھ کو پھر ایک بار طیبہ کا سفر ہوتا میسر مجھ کو پھر ایک بار طیبہ کا سفر ہوتا مقدس گنبد خضرا میرے پیش نظر ہوتا مقدس گنبد خضرا میرے پیش نظر ہوتا نبی کی مسجدوں محراب منبر دیکھتا سب کو نبی کی مسجدوں محراب منبر دیکھتا سب کو مواجہ پر میں حاضر با ادب با چشم تر ہوتا مواجہ پر میں حاضر با ادب با چشم تر ہوتا خیالوں میں نبی ہوتے نگاہوں میں حرم ہوتا خیالوں میں نبی ہوتے نگاہوں میں حرم ہوتا خیالوں میں نبی ہوتے نگاہوں میں حرم ہوتا زباں پر بھی میرے صلی علی شام و سحر ہوتا زباں پر بھی میرے صلی علی شام و سحر
مجھے گر خاک روبی ان کے در کی جو میسر ہو، مجھے گر خاک روبی ان کے در کی جو میسر ہو، مجھے گر خاک روبی ان کے در کی ان کے در کی جو میسر ہو، نصیبے سے غلام درگاہ خیر البشر ہوتا، نصیبے سے غلام درگاہ خیر البشر ہوتا، نبی کے علم و حکمت پر عمل میں چست گر ہم ہو، نبی کے علم و حکمت میں، نبی کے علم و حکمت پر عمل میں چست گر ہم ہو، جہاں شرک و باطل کو بیک زیر زبر ہوتا، جہاں شرک و باطل ایک بیک زیر زبر ہوتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على رسوله النبی الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون، صدق الله العظيم۔ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، طلب العلم فريضة على كل مسلم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ حضرات علماء کرام و سامعین عظام، دیگر طلباء کرام، اس وقت ان بزرگوں کے حکم پر باوجود اپنی نااہلیت اور کچھ بھی نہ ہونے کے ان بزرگوں کے حسن ظن کے مطابق کچھ دیر آپ کے سامنے قرآن پاک کی اس آیت کے سلسلے میں جو حضرت مولانا مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نور اللہ مرقدہ نے اس کو بہت ہی تفصیل کے ساتھ اس آیت کے اوپر کلام کیا ہے اور اس کی تفسیر بھی فرمائی ہے، اور مختلف عنوانات سے مولانا دارالعلوم کراچی اور دارالعلوم دیوبند اور پھر اپنے زمانے کے بہت سے اکابر کو جو انہوں نے قریب سے دیکھا ہے، اس سلسلے میں بہت سی باتیں انہوں نے اپنی کتاب میں عرض کی ہیں، اور ساری باتوں کا احاطہ تو مشکل ہے، لیکن اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ جو چیزیں ہمارے لیے مفید ہیں ان چیزوں کا ایک مذاکرہ ہے، تقریر، بیان، وعظ و نصیحت، یہ تو بڑوں کا کام ہے، اور ان علماء کرام کا کام ہے جو آپ کے سامنے ہیں، اور ان اساتذہ کا کام ہے جو آپ کو پڑھاتے ہیں۔ ایک مذاکرے کی شکل ہے، اس وجہ سے جیسے طلبہ تکرار کرتے ہیں ویسی ایک تکرار کی نشست سمجھیے ایک مولانا کے آنے تک۔ اس وجہ سے میں نے اپنے بڑوں سے، اپنے بزرگوں سے، اپنے اساتذہ سے جو اس سلسلے میں باتیں سنی ہیں اور جہاں تک میں سمجھ سکا وہ باتیں چند عرض کروں گا اپنے ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں۔ یہ جو سامنے آپ نصیب فرما ہے، اور ہم لوگ جو ہماری پوری زندگی جن طلباء کے اوپر لگی ہے، خرچ ہوتی ہے رات دن، وہ طلباء بہت چھوٹے بھی ہوتے ہیں، اور وہ دارالاقامہ کے میں رہنے والے 24 گھنٹے رہنے والے وہ طلباء ہوتے ہیں جن کو مارنے کا زمانہ تو اب نہیں رہا، ڈرا کر، دھمکا کر، کھڑا کر کے، مرغا بنا کے، کبھی تنبیہ کر کے، اس طریقے سے پوری زندگی ہماری پڑھانے میں گزر گئی۔
لیکن آپ کا جو طبقہ ہے وہ باذوق طبقہ ہے، اپنے شوق سے آئے ہوئے ہیں، اور علم کو علم سمجھ کر علم کا فہم اور علم کی حقیقت کو حاصل کرنے کے لیے آپ اس منزل تک پہنچے ہیں، جو بہت سے تکمیل کرنے والے ہیں، بہت سے شروع کرنے والے ہیں۔ غرض یہ کہ یہ وہ طبقہ ہے جو سمجھدار بھی ہے، جو بغیر تنبیہ کے اور بغیر سختی کے اور بغیر کسی ڈانٹ ٹپٹ کے پڑھنے والا، خود اپنے شوق سے پڑھنے والا یہ طبقہ ہے۔ ظاہر بات ہے کہ ایسی محفل میں اور ایسی مجلس میں بات کرنے کا تو موقع بہت کم ملتا ہے۔ ہم تو ان مدارس میں جہاں طلبہ دارالقامہ میں رہتے ہیں وہیں اکثر جانا ہوتا ہے، اور انہی کے سامنے اپنی گزارشات جو بزرگوں سے سنی وہ رکھنا ہوتا ہے۔ ایک پہلا یا دوسرا موقع ہے جو آپ سے اس سلسلے میں بات کرنے کا اللہ نے موقع عنایت فرمایا ہے ان بزرگوں کے اصرار پر۔ اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ قرآن پاک کی آیت ہمارے لیے ایک راہ عمل ہے، مشعل راہ ہے، اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ حضرت مفتی صاحب کی جو ہے مفہوم ہے، الفاظ میرے ہیں۔ اللہ پاک نے قرآن پاک کی اس آیت کے اندر عجیب و غریب رموز اور اسرار رکھے ہیں۔ قرآن تو ایک سمندر ہے، فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ، یعنی ایک جماعت تم میں سے ایسی ہونی چاہیے، ایسا کیوں نہ ہو کہ ایک جماعت تم میں سے ہو جو نکلے تاکہ دین کی سمجھ حاصل کرے، دین کا فہم حاصل کرے۔ قرآن ایک بلیغ کتاب ہے، عجیب و غریب کتاب ہے۔ اس وجہ سے ہم لوگ تقریباً 8 سال 9 سال قرآن اور حدیث کو سمجھانے کے لیے وہ جو علوم عالیہ ہیں پڑھتے ہیں تاکہ علوم عالیہ سمجھ سکیں۔ تو آپ لوگ تو سمجھدار لوگ ہیں، سمجھتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو پڑھ چکے ہیں ان کے لیے بھی آسانی سے بات سمجھ میں آ سکتی ہے کہ جو عربی داں لوگ ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ لغات کے اندر نفرہ کا جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ کہاں استعمال ہوتا ہے اور کس جگہ استعمال ہوتا ہے اور اس کا مفہوم کیا ہوا کرتا ہے۔ حضرت مفتی صاحب نے لکھا ہے کہ وہی ایک مفہوم اللہ پاک نے اس قرآن پاک کی اس آیت کے ایک پہلے لفظ کے اندر بیان فرمایا ہے، یعنی یکسو ہو جانا، ہر چیز سے نفرت کر کے اس کو چھوڑ کر ایک طرف ذہن کر لینا، اپنے آپ کو یکسو کر لینا، اور دوسری چیزوں سے متنفر ہو کر یعنی چھوڑ کر یکسو بالکل ہو جانا، اس کو کہتے ہیں۔ اللہ پاک نے نفر کا لفظ استعمال فرمایا، حالانکہ اگر عربی داں یہ جانتے ہیں کہ خراجہ کا استعمال کیا جاتا تو اس کے وہ معنی نہیں ہوتے اور وہ مفہوم نہیں ہوتا جو اللہ پاک نے نفرہ کا لفظ استعمال فرمایا ہے۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیے کہ ایک تاریخ ہے اور ان بزرگوں کے، ان اکابر کے پورے واقعات ہیں کہ اگر ان کو سنایا جائے تو پوری رات گزر جائے، اور اگر پڑھنا شروع کریں تو ایک لکھنا شروع کرے تو دفتر بن جائے۔ ان کی سوانح حیات اور ان کا علم کا ذوق اور شوق، یعنی صحابہ کی زندگی ہو یا ائمہ کی زندگی ہو یا تابعین کی زندگی ہو یا تبع تابعین کی زندگی ہو یا ہمارے اسلاف اور اکابر کی زندگی ہو، انہوں نے علم دین کو حاصل کرنے کے لیے کس طریقے سے اپنے آپ کو یکسو کیا اور کس طریقے سے اپنے آپ کو فارغ کیا، اور ساری چیزوں کو چھوڑ کر وہ کس طریقے سے یکسو ہو گئے۔ تو اس لیے کہ آپ جانتے ہیں کہ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نور اللہ مرقدہ دارالعلوم دیوبند تشریف لے کر آئے تھے ایک زمانے میں۔ اب تشریف لے کر آئے تو حضرت سے اصرار کیا گیا کہ دارالعلوم کے طلباء کے سامنے آپ کا بیان ہے۔ تو حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نور اللہ مرقدہ نے جو بیان فرمایا، وہ بیان کا ایک جملہ یہ تھا، انہوں نے فرمایا کہ دیکھیے بھائی آپ طلباء ہیں اور آپ علم حاصل کرنے کے لیے یہاں پر آئے ہیں، اور آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ علم کے اندر 2 سکون ہے اور عمل کے اندر 2 متحرک ہیں۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ علم بغیر سکون اور یکسوئی کے نہیں آ سکتا، اور عمل کے لیے یکسوئی ضروری نہیں ہے۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ جو علم ہے اس کے لیے تو ہر اعتبار سے ساری چیزوں کو چھوڑ کر یکسو ہونا پڑتا ہے، یکسو ہونا۔ اب آپ کیونکہ باشعور اور بہت زیادہ مصروف طبقے سے تعلق رکھتے ہیں کہ اپنے آپ کو اس علم کے لیے کس طریقے سے یکسو کریں، یہ آپ کو فیصلہ کرنا ہے۔ ہم اس سلسلے میں کچھ بات نہیں کر سکتے، ہم تو صرف اپنے اکابر کے واقعات سنا سکتے ہیں
اپنے بزرگوں کے واقعات سنا سکتے ہیں کہ دنیا کے اندر جو بھی باکمال بنا ہے، ہم نے اپنے اساتذہ کو جو دیکھا اور بزرگوں کو جو کتابوں میں پڑھا ہے، ان کو یکسوئی ہی کی وجہ سے اللہ پاک نے وہ علم کی دولت عطا فرمائی ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نور اللہ مرقدہ کے بارے میں کئی جگہ پر حضرت مولانا مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نور اللہ مرقدہ نے خوب، کیونکہ یہ خلیفہ بھی تھے اور حضرت کے خاص خادم بھی تھے، اور حضرت کے مطلب یہ کہ جس وقت بیان القرآن لکھ رہے تھے اس وقت حضرت کا ابھی تھانہ بھون جانا ہوا تھا، تو وہاں کے لوگوں نے جو مفتی صاحب ہیں وہاں کے، انہوں نے وہ حضرت کا گھر، وہ حضرت کی خانقاہ، وہ حضرت مفتی شفیع صاحب کا کمرہ، اور یا بلکہ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا وہ گھر جو آج بھی موجود ہے، جس میں مولانا تقی عثمانی اور مولانا رفیع عثمانی صاحب پیدا ہوئے، اور وہ سارے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا جو وقف شدہ مکان ہے، وہاں کے ذمہ دار ہیں، ہمارے دوست ہیں، ہمارے بزرگ ہیں، انہوں نے لے جا کر ساری چیزوں کو دکھایا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا جو کمان تھا، انہوں نے جو 1200 کتابیں لکھی ہیں، اور طے خانہ وہ جہاں پر کتابیں لکھا کرتے تھے، اور وہ کمرہ جو بالکل چھوٹا سا ہے، اور وہ کمرہ جہاں پر بیان قرآن حضرت نے برسوں بیٹھ کر لکھی ہے، اور پھر حضرت مولانا مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بالکل آنے کا راستہ الگ، جہاں پر دونوں کی مطلب یہ کہ مرید اور شیخ کی آپس میں تکرار اور بحث اور افہام اور تفہیم کی باتیں ہوا کرتی تھی۔ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں حضرت مولانا مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کیونکہ قریب سے ان بزرگوں کو دیکھے ہوئے تھے اور تھانہ بھون میں برسوں رہے تھے، اور دارالعلوم دیوبند کو اس زمانے میں حضرت کے حکم پر چھوڑ کر تھانہ بھون اس وجہ سے آئے تھے۔ حضرت نے فرمایا تھا کہ میں دن بھر لکھتا رہتا ہوں، اب تمہارا کام یہ ہے کہ ان چیزوں کی اصلاح کرو، کہاں غلطی ہو رہی ہے، کہاں اس کے حوالے کی ضرورت ہے، ساری چیزیں۔ تو حضرت کے معاون تھے، تو حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کیونکہ قریب سے دیکھا تھا ان بزرگوں کو، تو اس وجہ سے فرمایا کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نور اللہ مرقدہ جب دارالعلوم دیوبند پڑھنے کے لیے پہنچے، تو ظاہر بات ہے کہ علم دین حاصل کرنے کے لیے آئے تھے، ساری چیزوں کو چھوڑ کر آئے تھے۔ انہوں نے ان کے واقعے کو پڑھنے کے بعد مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو لکھا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ واقعی اللہ پاک نے جو نفر کا جب استعمال کیا ہے تفقہ فی الدین کے لیے، واقعی ان بزرگوں نے اس کا حق ادا کیا ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک گھڑا اپنے کمرے کے اندر رکھ دیا تھا، اور وہ جتنے بھی خطوط آتے تھے چاہے اس گھڑے کے اندر ڈال دیتے تھے۔ اور مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جب فارغ ہو گئے اور دارالعلوم سے فارغ ہو گئے، فارغ ہونے کے بعد انہوں نے وہ گھڑا الٹا، تو اس میں بہت سے خطوط خاندان والوں کے، اپنے رشتے داروں کے، اپنے عزیزوں کے، اب اس کو پڑھنا شروع کیا، معلوم ہوا کہ کسی کا انتقال ہو گیا اور کسی کی شادی ہے اور کسی کے گھر میں بچہ پیدا ہوا۔ تو شاگردوں نے ایک مرتبہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے یہ عرض کیا کہ حضرت آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تو یوں فرمایا کہ میں دارالعلوم دیوبند پڑھنے کے لیے گیا تھا، علم دین حاصل کرنے کے لیے گیا تھا، اور علم کے اندر کمال جب تک پیدا نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ علم کے اندر یکسوئی نہ ہو، تو اگر میں ان خطوط کو پڑھتا تو میرا ذہن منتشر ہوتا، تو شادی کا خط پڑھتا تو شادی میں جانے کو طبیعت چاہتی، اور اگر رنج کا خط پڑھتا تو مجھے رونا آتا، تو جس کی وجہ سے میرا ذہن منتشر ہو سکتا تھا۔ اس وجہ سے میں نے خالص اپنے آپ کو وقف کرتے ہوئے یکسوئی کے لیے میں نے اپنے آپ کو ایسا وقف کیا ہے کہ جب تک فارغ نہ ہوا جب تک میں نے کوئی خط نہیں پڑھا ہے۔ ظاہر بات ہے کہ قرآن پاک نے چوبی نفرہ کا لفظ استعمال نہیں فرمایا ہے، ایک کمال ہے اس کے اندر، قرآن کا اعجاز ہے اور قرآن کا معجزہ ہے، اور ایک ایک لفظ معجزہ ہے۔ جبھی تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا، خرجہ کو چھوڑ کر نفرہ اس وجہ استعمال فرمایا کہ ساری چیزوں کو چھوڑ کر علم کو حاصل کرنا پڑتا ہے، جب کہیں جا کر علم کا کمال حاصل ہوتا ہے۔ ایک ہے معلومات اور ایک ہے علم، اس میں اور اس میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ ہمارے زمانے کے اندر کچھ ایسی بیماریاں پیدا ہو گئی ہیں، لوگ اخبار کے پڑھنے کو سمجھتے ہیں کہ یہ علم ہے، یا رسالوں کے پڑھنے کو سمجھتے ہیں کہ علم ہے، یا کسی مطلب یہ کہ ویڈیو کو آڈیو کو سننے کو سمجھتے ہیں کہ یہ علم ہے۔ یہ اس کا نام علم نہیں ہے، علم تو ایک عجیب و غریب حقیقت کا نام ہے، جس کو حضرت مولانا مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نور اللہ مرقدہ نے ایک جگہ پر لکھا ہے، جو فرمایا کہ علم کی تعریف یہ ہے، علم اس کو کہتے ہیں وہ علم جو عمل پر آمادہ کر دے، اس کا نام علم ہے، اور جو علم عمل پر عمل نہ کرے اور عمل کا تقاضا پیدا نہ کرے اور عمل کے اوپر آدمی نہ ہے، تو حضرت مفتی صاحب نے فرمایا کہ وہ تو جہل ہے، وہ علم کہاں ہے؟ تو علم کا خاصہ تو یہ ہے کہ علم عمل پر لے کر آتا ہے، اسی کا نام تو علم ہے، بغیر اس کے کیسے ہو سکتا ہے؟ خالی جاننے کا نام
خالی معلومات کا نام، تو معلومات تو آپ کو آج تو مطلب یہ کہ نیٹ کھولیے، مطلب یہ کہ کتب خانے ڈھیر سے پڑے ہوئے ہیں، آپ کو معلومات تو ہو جائیں گی، لیکن یہ کہ جو اساتذہ سے جو علم حاصل کیا جاتا ہے، جو سینہ بسینہ علم حاصل کیا جاتا ہے، اور پھر مطلب یہ کہ ان کے ساتھ علم کے ساتھ جو عشق کا امتداد دارالعلوم دیوبند کا ایک امتیاز رہا ہے، وہ جب حاصل ہوتا ہے استاد اور شاگرد کو، تو اس علم کے اندر کمال پیدا ہوتا ہے۔ اس وجہ سے آپ دیکھ لیجیے، آپ نے مطلب یہ کہ پڑھا ہوگا یا آپ پڑھیں گے آئندہ چل کر کہ عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے والد حضرت مولانا عبدالعلیم صاحب، جن کے اوپر نور الانوار کا حاشیہ ہے، انہوں نے مطلب یہ لکھا ہے کہ یہ کیونکہ صاحب ثروت تھے، اپنے بیٹے عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو جب انہوں نے علم دین کے حاصل کرنے کے لیے منتخب کیا اور ان کو کہا کہ تمہیں عالم بننا ہے، تو جس کمرے کے اندر وہ پڑھا کرتے تھے اور جس کمرے کے اندر علم حاصل کیا کرتے تھے، تو اس کمرے کے 4 دروازے انہوں نے بنائے، اور ہر دروازے کے سامنے انہوں نے 2 چپل رکھے کہ اگر ضرورت کو جانا ہو تو ادھر سے چپل لا کر ادھر جانا نہ پڑے، ادھر سے جا کر فوری آ جائے۔ یعنی یہ کہ وقت ضائع نہ ہو چپل کے ڈھونڈنے کے اندر، انہوں نے اپنے بیٹے کے لیے علم کے اہتمام کے لیے کام کیا۔ یہ کسی اور نے مفتی صفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے اپنی کتاب کے اندر کہ انہوں نے اس علم کے اہتمام کے لیے کہ اگر دروازہ ایک ہوگا تو پھر مطلب یہ ہے کہ جانے میں آنے میں دقت ہوگی، ادھر بیت الخلاء اور وضو خانے، اس وجہ سے 4 دروازے بنائے اور ان کا کتب خانہ اور لائبریری پڑھنے کی ایک جگہ متعین کی، اور جس دروازے سے جا سکتے تھے اس دروازے سے سہولتیں فراہم کی، چپل رکھ دیے، جاؤ اور آگے بیٹھ جاؤ تمہارا۔ ایک بڑا فرماتے ہیں کہ وہ پڑھ رہے تھے اور پڑھتے پڑھتے اپنی اہلیہ محترمہ تھے، انہوں نے یہ کہا گھر کے کسی خاص سے کہ کہا کہ ذرا پانی پلا دو، مجھے پیاس لگ رہی ہے۔ ہم کے والد محترم تشریف فرماتے، انہوں نے اپنے پیشانی پہ ہاتھ مارا اور ہاتھ مار کے یہ فرمایا کہ معلوم ہوتا ہے کہ آج میرے گھر سے علم رخصت ہو گیا، آج میرے گھر سے علم رخصت ہو گیا۔ یہ بات ہے کہ علم رخصت ہو گیا، تو وجہ پھر بھی انہوں نے کہا اپنی بہو کو بلا کر ایسا کرو کہ تیل جو ہوتا ہے وہ تیل مٹی کا تیل، جسے یو پی میں کہتے ہیں یاد کا تیل، تو وہ مٹی کا تیل رکھ دو۔ تو فرماتے ہیں کہ ان کے والد محترم نے اپنی بہو سے کہا کہ مٹی کا تیل رکھ دو، تو وہ پڑھ رہے تھے اور پڑھنے میں انہماک تھا، تو وہ مٹی کا تیل پی گئے اور ان کو پتہ نہیں چلا کہ میں پانی پیا ہوں یا مٹی کا تیل پیا۔ تو انہوں نے اس وقت کہا الحمدللہ ابھی میرے گھر کے اندر علم باقی ہے، الحمدللہ میرے گھر کے اندر علم باقی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ابھی تو تمیز نہیں ہوئی کہ گیس کا تیل پی لیا یا پانی پی لیا، اس کا مطلب ہے کہ انہماک باقی ہے قرآن اور حدیث کے پڑھنے۔ آپ اکابر کے جتنے بھی واقعات پڑھیں گے تو معلوم ہوگا کہ ان کے پاس جو علم کی طلب تھی اور ان کے پاس جو علم کی اہمیت تھی اور ان کے پاس جو علم کا انہماک تھا، ظاہر بات ہے کہ اس کا تو ہم لوگ آج کے زمانے میں بہت ہی کم تصور ہمارے پاس ہے، چاہے اقامتی مدرسے ہوں چاہے ایسی مدرسے ہوں، لیکن یہ کہ علم کی حقیقت کو نہ سمجھنے کی وجہ سے، علم کی اہمیت کو نہ سمجھنے کی وجہ سے ہمارے پاس وہ ذوق اور وہ شوق جو صحابہ کرام میں تھا، ہمارے اسلاف میں تھا، ہمارے اکابر میں تھا، آج وہ آہستہ آہستہ کم ہوتے چلے جا رہا، ختم تو نہیں کہا جا سکتا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے کہ ملک شام کدھر ہے 2000 کلومیٹر، اور مدینہ منورہ کدھر ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا دور ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں ایک صحاب ملک شام سے تشریف لے کر آئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ امیر المومنین بیٹھے ہوئے ہیں مسجد نبوی میں، اور 2 آدمی ہیں، 2 آدمی ان کے سہارے پر پکڑ کر ان کو لے کر آ رہے ہیں، ضعیف ہیں، جن کے چلنے میں دشواری، جن کے آنے میں دشواری، اور 2000 کلومیٹر سے آنا۔ تو فرمایا امیر المومنین نے غور سے دیکھا، ایک نیا شخص معلوم ہوتا ہے، نووارد ہے، یہ کون ہے معلوم نہیں، لیکن جب قریب آئے اور تشریف فرما ہوئے اور اس کے بعد میں سلام اور مصافحہ ہوا تو امیر المومنین نے پوچھا آپ کون ہیں، کہاں سے تشریف لے کر آئے ہیں؟ تو انہوں نے یہ کہا اس بڑھاپے میں اور 2 آدمیوں کے سہارے پر 2000 کلومیٹر سے مدینہ منورہ آنے کی وجہ کیا ہے؟ حالانکہ اگر آپ میرے پاس کوئی مقدمہ لے کر آنا چاہتے ہیں تو آپ کو آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہمارے گورنر ملک شام کے اندر بھی اپنا مقدمہ وہاں پیش کر سکتے تھے۔ تو انہوں نے حضرت امیر مومنین کی بات سن کر کہا امیر مومنین میں کوئی مقدمہ لے کر آپ کی خدمت میں نہیں آیا ہوں، میں تو یہ آیا ہوں اس وجہ سے آیا ہوں کہ جناب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جو علمی مرکز ہے مدینہ منورہ اور علم نبوت کا مرکز ہے مدینہ منورہ، اور آپ مطلب یہ کہ آپ ابھی موجود ہیں دنیا کے اندر، تو میں آپ سے صرف جو ہے سارے گورنروں کو چھوڑ کر اور وہاں کے صحابہ کو چھوڑ کر بڑا حیران آپ نے جناب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے التحیات سیکھی ہے، تو التحیات کو سیکھنے کے لیے میں ملک شام کا سفر آپ کے پاس صرف اس وجہ سے کیا ہوں اور کوئی میرا مقصد نہیں۔
میرا کوئی اور مقصد نہیں۔ امیر مومنین بڑے خوش ہوئے، کیوں؟ آپ جانتے ہیں، اہل علم جانتے ہیں کہ صحابہ کرام کی جو مختلف روایتیں ہیں، عبداللہ بن مسعود کی ہیں اور دیگر صحابہ کی، تشہد کے الگ الگ تشہد ہے، تو وہ وہاں سے آئے پھر تشہد کے سیکھنے کے۔ اندازہ لگائیے کہ کیا ان کے پاس ایک علم کی اہمیت تھی اور علم کا ذوق تھا، علم کا شوق تھا بڑھاپے کے اندر۔ اس لیے کہ علم تو کوئی خالی ایک زمانے سے، ایک عمر سے اس کا تعلق تھوڑی ہے، وہ تو مطلب ہے کہ موت تک علم حاصل کرنا چاہیے۔ ہم نے اکابر کو یہی سنا، قریب سے دیکھا حکیم الاسلام قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نور اللہ مرقدہ کو قریب سے دیکھنے کے بعد حضرت کا کئی مرتبہ جب بھی مطلب کہ دارالعلوم دیوبند میں طلبہ سے بات کرتے یا اثر کے بعد بڑے بڑے اساتذہ، بڑے بڑے مفتیان کرام حضرت کی خدمت میں آتے تو ہم نے اپنے حضرت کا حکیم الاسلام کو قریب سے دیکھا۔ حضرت یہ فرمایا کرتے تھے پورے اساتذہ کے اندر، بھائی میں تو ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں۔ جبکہ دارالعلوم دیوبند سے فارغ ہونے کے بعد حافظ احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو خطہ سالین کے اندر حیدرآباد کے اندر مدفون ہے، ان کے والد محترم نظام آباد میں ان کا انتقال ہوا تھا، وہاں یہاں تشریف لے کر آ رہے تھے، تو حضرت حافظ احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو 27 سال تک دارالعلوم کے کتب خانے میں مطالعے کے لیے چھوڑ دیا۔ حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں یہ ان کا حال ہے، وہ ایک ہمیشہ یہ کہتے تھے بھائی میں تو ایک بہت چھوٹا طالب علم ہوں، جیسے آپ طالب علم ہیں ویسے میں طالب علم ہوں۔ آپ ان کے خود بات اٹھا کے دیکھ لیجیے، حضرت کیا کوئی حضرت کا عجیب و غریب معاملہ تھا، کیونکہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نور اللہ مرقدہ کے تربیت یافتہ تھے اور صحبت یافتہ تھے اور بزرگوں کے بٹھائے ہوئے تھے اور بزرگوں کے منظور نظر تھے، اور خاص حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی تربیت اور ان کے اکابر کی تربیت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی تربیت ملی تھی۔ یہی تو امتزاج تھا مدارس کا، ہمارے اداروں کا، ایک طرف علم ہوتا تھا، ایک طرف تربیت ہوتی تھی، ایک طرف علم ہوتا تھا، ایک طرف عشق ہوتا تھا۔ یہ جب دو چیزیں ملتی ہیں تو آدمی دنیا کے اندر پھر کامل اور مکمل ہوتا تھا۔ ہمارے جتنے اکابر سورج بنے ہیں، آفتاب بنے ہیں، ان کو اٹھا کر دیکھیے، یہ دو سمندروں سے انہوں نے خوب پیا ہے، ایک طرف علم بھی پیا ہے، ایک طرف عشق بھی پیا ہے۔ ایک مرتبہ حکیم الاسلام رحمۃ اللہ علیہ سہارنپور کا اجتماع تھا، حضرت جی والا اس زمانے میں تھے تو ہم لوگ بھی گئے تھے، اور بہت بڑا اجتماع تھا۔ وہاں کا ایس پی آیا اور ایس پی آ کے بیٹھنے کے بعد حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اطراف میں بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے لوگ آ کر سیاسی اور فلاں بیٹھے ہوئے تھے، دان و ادب۔ تو اس ایس پی سکھ تھا، سکھ نے آ کے یہ کہا کہ جہاں شہد ہوتا ہے وہاں مکھیاں تو آتی ہیں، یہ کہا جہاں شہد ہوتا ہے وہاں تو مکھیاں آتی ہیں۔ حضرت نے برجستہ ان سے کہا ہے شہد بھی تو مکھیوں سے نکلتا ہے، یہ فرمایا۔ یعنی حضرت کا یہ کمال تھا، یہ جملے خالی نہیں نکلا کرتے ہیں، یہ جملے اندر کے بھرے ہوئے جملے جو ہم کو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ان کی تربیت فرمائی۔ ہم نے پڑھا ہے کتابوں کے اندر حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نور اللہ مرقدہ کے پاس جہاں یہ علم کامل حاصل کر چکے تھے تو ان کو اپنے نفس کے اوپر، اپنے اوپر اتنی نگرانی انہوں نے کی ہے کہ دارالعلوم دیوبند کا اہتمام 22 سال کی عمر میں جب پاکستان چلے گئے تھے اور پاکستان جانے کے بعد وہاں کی نیشنلٹی مل گئی تھی تو حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ نور اللہ مرقدہ وہ خود گاندھی اور نہرو کے پاس گئے اور جا کے کہنے لگے کہ قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ پاکستان چلے گئے ہیں اور ان بزرگوں کی چلا کرتی تھی، اور یہ دونوں مل کر مولانا ابوالکلام آزاد کے پاس گئے اور پھر سب مل کر گاندھی اور نہرو کے پاس گئے اور کہنے لگے کہ ان کو پاکستان سے نکال کر ہندوستان لے کر آنا ہے، ہم یہ درخواست لے کر آئے۔ ان بزرگوں کے کہنے کے اوپر قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی سفارش پر وہاں سے لایا گیا اور لانے کے بعد دارالعلوم دیوبند کا محتمم بنایا گیا 22 سال کی عمر میں۔ اور اس قدر ان کو مطلب یہ کہ اس قدر علمی کمال ہونے کے باوجود انہوں نے اپنے شیخ و مرشد حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نور اللہ مرقدہ کو لکھا کہ حضرت جب سے مجھے محتمم بنا دیا گیا ہے تو میرے دل کے اندر ایک عجب پیدا ہو رہا ہے۔ ظاہر بات ہے کہ اہل تصوف جانتے ہیں کہ عجب کسے کہتے ہیں، وقت نہیں ہے کہ ان ساری چیزوں کا خلاصہ بیان کیا جائے، یعنی یہ کہ خود پسندی۔ میرے بڑے بڑے اساتذہ ہیں، علامہ انور شاہ کشمیری ہیں، علامہ ابراہیم بلیاوی ہیں، بڑے بڑے اساتذہ ہیں، ان اساتذہ پہ مجھے حاکم بنا دیا گیا تو میرے دل کے اندر ذرا تھوڑی سی بڑائی پیدا ہو رہی ہے کہ میرے اندر کچھ کمال ہے جبھی تو مجھے محتمم بنا دیا گیا ہے۔ ایک خیال آیا تو اپنے پیر مرشد کو لکھا کہ حضرت میں ایسی بیماری میں مبتلا ہو گیا کہ مجھے عجب ہو گیا۔ حضرت نے فرمایا کہ دارالعلوم کا اہتمام چھوڑ کے ہمارے پاس خانقاہ میں آ جاؤ۔ دارالعلوم کا خان چھوڑوا کر اپنے خانقاہ میں بلا لیے
اور بلانے کے بعد حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے. فرمایا کہ قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے, آپ کا آج سے کام یہ ہے کہ آپ جہاں پر وہ سیڑھی ہے, وہ جو میں جھاڑا پور ابھی گیا تھا تو وہاں کے جو ذمہ دار ہیں وہ کہنے لگے کہ حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہاں بیٹھا کرتے تھے, ہمارے آبا و اجداد نے بتایا, انہوں نے مجھے بتایا. تو کہنے لگے کہ یہاں بیٹھا کرتے تھے, تو وہاں اس وجہ سے بٹھایا کہ دیکھو آپ کا کام صرف یہ ہے کہ جتنے مصلی آ رہے ہیں ان کی جوتے صحیح کرنا, بس جوتیاں صحیح کرتے بیٹھنا ہے, اور کوئی کام نہیں. آپ اتنا بڑا محترم, اتنا بڑا آدمی, حضرت نانوتوی کے پوترے, لیکن بلا دیا. اور بلانے کے بعد ان کا کام تھا جو, اور پھر ایک کو نگران لگا دیا. نگران یہ لگا کہ دیکھو یہ جوتے جو صحیح کر رہے ہیں کہ یہ خوش دلی سے کر رہے ہیں یا منہ بنا کے کر رہے ہیں, یہ بھی دیکھتے رہو. تو وہاں بٹھا دیا. تو بلا کے پوچھا حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ دیکھو ہم نے ان کو بٹھایا ہے جوتے صحیح کرنے کے لیے, تو جوتے کیسے صحیح کر رہے ہیں؟ تو خادم نے آ کے کہا کہ حضرت صاف صاف جوتے صحیح کر رہے ہیں, گندے جوتے ہاتھ نہیں لگا رہے. اچھا, کہنا ٹھیک ہے. بلایا, بلا کے کہنے لگے کہ آج سے تم صرف گندے جوتے صحیح کرنا, سیدھے نہیں, جو گندے جوتے ہیں نا اس کو ہی صحیح کرنا ہے, صحیح جوتوں کو نہیں کرنا ہے. حضرت کا حکم تھا, بیٹھ گئے. اب کیونکہ طبیعت میں نفاست تھی, نفیس شخصیت تھی, خوبصورت اللہ نے بنایا تھا, تو اپنے ہاتھوں